بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لیا جائے گا نا میرے بھائیوں، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ جدھر دیکھو گے دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ شعبان کے مہینے میں 2 شعبان کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میرا وظیفہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے حالات ہی اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پہ گاہک نہیں آتے، بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی، لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں نا، تو میرے بھائیوں آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ دولت سے گھر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی، بنگلہ، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج اپنے بہن بھائیوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ اتنی دولت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں نا کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ آج 2 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لینا۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، جلد امیر ہونے کا، جلد کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آپ جب 2 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے نا آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے۔ آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں نا آج مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آج آپ کو مل کے رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے، وہ اتنا جان لے کہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں، رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کے ایک ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو کب عزت ملے گی، کب ذلت ملے گی، کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا، 2 شعبان جمعرات کے دن لکھ دیا جائے گا۔ 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، راتوں رات غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو آج 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آج میری بہنیں پڑھ لیں، مائیں پڑھ لیں، بزرگ پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا نا میرے بھائیوں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے کہ جو ساری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے نا تو میرے بھائیوں دولت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آج کے وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو رب کریم 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ شعبان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ، مشکل وقت میں انسان کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتا ہے نا 5000 کے لیے، ترلے منت سماجت کرتا ہے، سفارشیں کراتا ہے کہ کسی کو ترس آ جائے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات انسان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ سامنے والا کسی نہ کسی طرح آپ کو 5000 کا قرض دے دے جو آپ نے اسے واپس بھی کرنا ہے۔ اور کیا کبھی مشکل وقت میں رب کے سامنے ایسے رو کے مانگا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں اور تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا تیز وظیفہ، ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ اگر کوئی شارٹ کٹ اور حلال طریقے سے
اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے مکمل نجات چاہتا ہے نا، تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کمینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرض کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو 2 شعبان جمعرات کے دن۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لو، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے رزق کی بات کر رہا ہوں، یہاں لوگ 5000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، اور میں تو اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی رب کا ہے، کلام بھی رب کا ہے، دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک وہ مستند وظائف پہنچاؤں جو کہ پہلے سے آزمودہ ہو اور کئی لوگوں نے پڑھ کے نا ان سے فائدہ حاصل کیا ہو۔ آج ہر کوئی بندہ وظیفہ بتا رہا ہے، لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، ہر خواہش ہر حاجت میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے نا، رب کی ذات نہ تو شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس جب رب کی ذات مہربان ہو جاتی ہے نا میرے بھائیوں، تو راتوں رات فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے مستند وظائف بتاؤں جس سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ بھی راتوں رات ارب پتی بن جائے۔ آج کے دن کا بھی بڑا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے نا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا آپ کے گھر والے بھی ارب پتی بن جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افغانستان سے ہیں، دبئی، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، آپ نے 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ 2 شعبان جمعرات کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائے، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج اتنا کہوں گا کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج 2 شعبان خزانے لوٹنے کا دن ہے، پورا دن ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو۔ 2 شعبان جمعرات کی رات 9، 10، 11 حتیٰ کہ 12 بھی بج جائے نا، تو یہ وظیفہ میرے بھائیوں لازمی پڑھ کے سونا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے سب میرے بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہو، دفتر پہ ہو، کاروبار پہ ہو، سفر پہ ہو، جہاں ہو وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف کرنا کیا ہے کہ 2 شعبان جمعرات کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب دوستو 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا خاص الخاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب نہ تو ویڈیو کو سکپ کرنا ہے، نہ عمل کو کاٹ کاٹ کے دیکھنا ہے، خدا را اب ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی جلد بازی کی وجہ سے آپ سے وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا نا، تو پھر عمل کا فائدہ بھی نہ ہوگا اور پورے سال کا پچھتاوا بھی ساتھ میں ہے۔ پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ آج 2 شعبان سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آج پڑھ لو، خدارا یہ وظیفہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولے گا۔ اسی مہینے میں نصیب، تقدیر اور ہر شے کا فیصلہ ہوتا ہے۔
ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، بغیر اسکپ کیے دیکھنی ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، مائیں بچوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جو بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آج مانگنا۔ نرینہ اولاد مانگو گے ملے گی، روزگار مانگو گے ملے گا، قرض سے نجات مانگو گے ملے گی، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو آج جو بھی رب کے سامنے اپنی حاجت اپنا مقصد رکھ کے بیٹھو گے، مقصد بھی پورا ہوگا اور حاجت میں بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف اور صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد کی نیت اس عمل کی شرط ہے۔ وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ مقصد جو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھو گے وہ حاجت فوری پوری ہو جائے گی۔ چاہے تو ایک لمبی لسٹ بنا کے وظیفہ پڑھتے دوران مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں میرے بھائیوں، رب سے مانگ رہے ہو۔ 2 شعبان ایک بار آتی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ کملی والے آقا کے مہینے میں پیارے محبوب مصطفیٰ کے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے 7 بار رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ 3 نام 7 بار پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نام ہیں سماعت فرمائیے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ آپ نے رب کریم کے ان تینوں ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رزق اور دولت چاہتا ہے، 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف رب کریم کے 3 نام یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کو 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو۔ دکان پہ پڑھو گے تو گاہکوں کا رش لگ جائے گا، دفتر میں پڑھو گے تو ہر کوئی آپ کے قابو میں ہوگا، کاروبار میں پڑھو گے تو ترقی بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئے گی، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کے کمالات بے شمار ہیں، اور جب ان 3 ناموں کو مجموعی طور پہ پڑھا جاتا ہے اکٹھے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، صرف 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اگر آپ کے وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں سے آ رہی ہے، میرے بھائیو یہ کب ہوگا، یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی، یہ عروج اور ترقی کیسے ملے گی، صرف اور صرف آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی جاتی ہے۔ اتنی محنت اور ایک ایک چیز سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، تنگ دستوں کو جو مایوس ہے جو مرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، میرا رب ان کے مقدر کا ستارہ بھی چمکا دیتا ہے۔ 2 شعبان کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ اور میں اور ہم تو رب کریم کے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ خدارا یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف جو ہے نا 11 بار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے نا وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ 2 شعبان جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ دولت کا وظیفہ، کامیابی کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں نا اعلیٰ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے نا وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگے نا آپ کو ملتا جائے، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جائے، آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کے سسکتے ہوئے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آج موقع ہے، آج کملی والے پیارے آقا کا مہینہ ہے، آج میرا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے جھولیاں بھر رہا ہے، رب کے خزانے رحمت برکت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور سورہ کوثر پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کسی بھی قسم کی جو ہے نا بات نہیں کرنی، نہ اشاروں میں نہ زبانی کلام۔ آپ نے توجہ، دھیان اور ڈوب کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے نا، جو بھی خواہش ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ جو بھی مانگو گے نا آپ کو مل کے رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جس کو آج تک وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا یا جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، وہ آج 2 شعبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، میرا رب یقین کرے اتنا نوازے گا نا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ شرط یہ ہے کہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ سورہ کوثر رب کریم نے محمد مصطفیٰ کملی والے آقا کو عطا فرمائی اور رب کریم نے سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اور یہ کفاری بے نسلیں ہیں، یہ تباہ و برباد ہوں گے اور کفار آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوثر یعنی کثیر چاہتے ہیں، بے شمار رزق چاہتے ہیں، بے شمار کامیابیاں چاہتے ہیں، بے شمار دولت کے خزانے چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، یہ تیسرا وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، جس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایسے نام کا وظیفہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر انسان کا نامہ مالنا رب کے سامنے پیش ہوگا، ہر بندے کا نامہ مال رب کے سامنے پیش ہوگا، اور جس کی پکڑ ہو جائے گی نا، جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جائے گی، وہ پورا سال بے روزگار، در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے تانے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اور ہاں، جو بندہ شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں، دولت اور خزانے لٹا دیتا ہے۔ اگر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا غفورو۔ رب کریم کا نام ہے یا غفورو یعنی بخشنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام سے یعنی یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفورو سے پکارتا ہے نا، تو میرا رب کہتا ہے اے بخشنے والی ذات کو کس نے پکارا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے فرشتوں، میں نے اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کیا، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس بندے کو معاف فرما کے جو مانگتا ہے نا انعام سے نواز دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ دوستو بھائیو، جب فرشتوں کو حکم جاری ہو جائے
پھر تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، پھر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم یا غفورو یا غفورو یا غفورو کو پڑھنا ہے، یعنی یا غفورو ایک بار ہو گیا، یا غفورو 2 بار ہو گیا، یا غفورو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غفورو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آج میں نے 3 عمل بتائے ہیں جو 1 منٹ میں پڑھے جائیں گے۔ آج گناہوں سے بخشش کا، رزق اور دولت خزانے لوٹنے کا اور ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا نا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ صرف آپ نے 2 شبان پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، دونوں ہاتھ جوڑ کے نا اپنی سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب آپ ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے نا، رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ راتوں رات آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔